گل صاحب، پارٹی سے بڑی ہائی ہوپس تھیں، خاص طور پر جو اربن مڈل کلاس تھی اور جو یوتھ تھی ایجوکیٹڈ، ہماری یہ اچھے انگریزی اسکولوں سے پڑھ کے وہ بچے تمام عمران خان کے سپورٹر تھے. ان کی امیدیں ٹوٹی ہیں 2 سال میں، کیوں؟ اچھا نظیم بھائی، پہلے تو بصد احترام میں آپ سے احتجاج کروں گا. جو آپ کا آج کا شو کا فارمیٹ ہے وہ بہت ہی بائسڈ ہے. آپ مجھے امید ہے مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے، اس پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کا موقع دیں گے. ایک تو بالکل آپ کی یہ ایڈیٹوریل آپ کی بہترین ججمنٹ ہے اور آپ کو بالکل کرنی چاہیے کہ آپ کو کلپس سکھانے چاہیے، مجھے میرے سے جواب لینے چاہیے. آپ کو ایک پی ٹی آئی کے اوپر کریٹیکل پروگرام کرنا چاہیے، یہاں تک بالکل درست ہے. اس کے ساتھ آپ نے 2 اپوزیشن بٹھائے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کا 36 منٹ کا شو ہے اس میں سے 20 منٹ یا 15 منٹ آپ کلپ چلا رہے ہیں، باقی 8 سے 10 منٹ آپ اپوزیشن دے رہے ہیں، تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے بیچ میں مجھے بھی بٹھایا ہوا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. چلے آپ نے پروٹیسٹ کر لیا، میرے سوال کا جواب بھی دے دیں. تھا تو مجھے یا کسی اور کو جی میں دیتا ہوں، لیکن میری پہلے بات تو پوری سن لینا. یا اگر آپ کو اس طرح کا شو کرنا تھا اینٹائی پی ٹی آئی یا کریٹیکل آن پی ٹی آئی، تو پھر پی ٹی آئی سے ایک بندہ لینا چاہیے تھا. آپ کا اپنا شہباز صاحب، آپ کو اگر جرنلزم سے واقفیت ہو تو آپ کو ایک چیز پیش نظر رکھنی چاہیے. آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، اینٹی یا پرو چیز جرنلسٹ کے لیے نہیں ہوتی. یہ معذرت کے ساتھ آپ اپنی کچھ انڈرسٹینڈنگ اس ایشو پہ بہتر کریے. مجھے آپ کے اس کامنٹ سے افسوس ہوا. ایسا نہ کریں نا، جب آپ ایک کام کریں گے تو اس کا جواب بھی لینا پڑے گا نا. میں آپ کا ادب کرتا ہوں، آپ سوال کا جواب دیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں. کرتا ہوں، لیکن جہاں میری پروفیشنل ڈیوٹی ہے، جہاں میری پروفیشنل ججمنٹ نہیں پاس کریں نا. Don't close my mouth now. Let me say that this was میں a نہیں کر very رہا biased show. جی، آپ جواب دیں لیکن وہ چیزیں نہ کہیں جو ان ایتھیکل ہیں، وہ مت کہیں. یہ بالکل جرنلسٹکلی یہ بیلنس شو نہیں تھا. میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں. چلیں، یہ آپ کی رائے ہوگی، لیکن میرے سوال کا جواب دے دیں. بالکل جرنلسٹ ایتھکس کے اوپر یہ پورا نہیں اترتا تھا. اگر آپ کو پورے کا پورا اینٹائی پی ٹی آئی، آپ اگر سوال کا جواب دے دیں، پروگرام کے اینڈ پہ جا کے اپنے باقی چیزیں خود ہی دیکھ لیجیے گا، آپ کو احساس ہو جائے گا. لیکن آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. ندیم ملک صاحب، مجھے پورے کا پورا لگ رہا ہے ندیم ملک صاحب نہیں بیٹھے، یہ نون یا پی 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 ہمارا احتساب کر رہی ہے، جو پورے کا پورا اینٹائی پی ٹی آئی شو ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے جی، اللہ آپ کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق دے. میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، نہیں میری رائے نہیں تھی، میں نے تو آپ کو فیکٹس کے ساتھ پروف کیا کہ 36 آپ جواب پہ آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ اس میں پروگرام کا ٹائم نکل جائے گا. 8 سے 10 منٹ انہوں نے کمنٹری کی، 5-6 منٹ مجھے دے رہی ہے. دنیا کے کسی رول کے اوپر یہ بیلنس شو نہیں ہے. باقی جتنا جو کچھ کہنا ہوگا اور کہہ لیجیے گا، لیکن آپ سوال کا جواب دے دیں. جواب یہ کہ جی اسپیشل اسسٹنٹ ہوں، ایڈوائزرز ہوں. پرائم منسٹر نے قانون کے مطابق ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹس لیے ہیں. اگر تو سر، میں نے غیر قانونی کا سوال نہیں کیا، میں نے پوچھا کہ جس اربن کلاس کی ہائی ہوپس عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پارٹی ڈیلیور کر نہیں پائی، تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ ندیم بھائی، آپ مجھے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو سوال دہرانا پڑے گا. شہباز صاحب، شہباز صاحب سوال کا جواب دیں تو مناسب ہوگا. آپ غیر قانونی کی بحث میں لے جاتے ہیں، وہ تو سوال ہی نہیں ہے. میں جواب دوں گا ندیم بھائی. ندیم بھائی میں جواب ارے بھائی، تو سوال کا ہی تو جواب مانگ رہا ہوں. دیجیے جیسے آپ کو آزادی ہے، آپ کو جیسے آزادی ہے سر سوال پوچھنے کی، مجھے آزادی دیجیے جواب دینے کی. ہاں، آپ غصہ نہ کیجئے نا. میں نے آج آپ کو کہا ہے کہ آپ نے ایک ٹارگیٹڈ. سر غصہ کون کر رہے ہیں؟ سوال کا جواب مانگ رہے ہیں. جو جرنلسٹ کو اصرار کرنا چاہیے، اپنے سوال کا جواب مانگنا چاہیے، اور اگر گیسٹ اپنے سوال کا جواب اپنی مرضی سے دینا چاہے تو اسے یاد دلانا چاہیے کہ صحیح سوال کیا تھا. تو میں تو اپنا سوال دہرا رہا ہوں. جی، تمام کے تمام جو ہیں وہ وزیر اعظم کو جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے. ہاں، کسی نے غیر قانونی کام کیا ضرور بتائیے. کسی نے مریم صاحبہ کی طرح اپنے باپ کے ہونے کا فائدہ اٹھا کر وہاں پہ کیا ہے. کسی نے جا کے بیکری والے کو جوتے مارے ہیں. کسی نے اور لوٹ ماری. ابھی رانجھا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگ جن پہ پاکستان کا قانون ہی نہیں ہوتا امپلیمنٹ، وہ تو ان کے پرائم منسٹر کے بچوں نے کہا، وہ تو ان کے لیڈر کے بچوں نے کہا کہ جی ہم پہ ہوتا ہی نہیں. آن ریکارڈ کہا، کہیں چھپ کے تو نہیں کہا نا. آپ کے سامنے آن ریکارڈ حسن اور حسین نے یہ پلی لی کہ ہم پہ پاکستان کا نہیں ہوتا. ہم جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، ہم پہ ہوتا ہے. ہم نے جو کچھ باہر، میں نے آج تک جو کچھ باہر کمایا، پینی پاکستان لے کے آیا. میرے پاس ایک ہی سٹیزن شپ ہے، وہ پاکستان کی ہے. میرا ماں باپ، مرنا جینا سب کچھ یہاں ہے. چند سال باہر پڑھنے گئے تھے یا پڑھایا چند سال اور واپس آ گئے. یہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہماری تحقیر کرتے ندیم ملک صاحب، سارے اوورسیز پاکستانیز کی. آپ کا رویہ ایسے جیسے ہم اچھوت ہیں اوورسیز پاکستانی. اگر کوئی کام کر کے وہاں سے واپس آ گئے تو ہم حقدار ہی نہیں ہے کسی چیز کے پاکستان کے اندر. یہ نامناسب رویہ صرف شہباز گل یا زلفی بخاری کی بات نہیں ہے. شہباز گل صاحب، معذرت کے ساتھ اب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. یہ پروگرام یہاں اس لیے کنڈکٹ نہیں کیا جا رہا کہ آپ اپنی من مانی سے تقریر کرتے جائیں اور کسی سوال کا جواب مت دیں. معذرت چاہتا ہوں، میں اس لیے یہ پروگرام نہیں کر رہا. مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب آپ سے لے کے دینا ہے.